بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب فی المحافظۃ علی الاعمال، اعمال کی محافظت کا بیان۔ اعمال کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال ہم کر لیں، گناہ کر کے ان کو ضائع نہ کریں۔ گناہ کر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان جب مدینے میں آئے تو ان کو پہلے کے مقابلے میں خوشحالی نصیب ہوئی، آرام، اطمینان نصیب ہوا۔ اب ان کے دلوں میں سستی محسوس ہوئی، اعمال میں سستی ہوئی، انہیں معاشی سہولتیں بھی حاصل ہو گئی تھیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور سچے کلام کے لیے جو اترا ہے، اور نہ بن جائے وہ ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے۔ فطال علیہم الامد، بس ان لمبی مدت ان پر گزر گئی تو اس پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وقست قلوبہم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ میں جو بظاہر کو سستی آ گئی تھی تو سستی بالکل دور ہو گئی اور پوری ہمت اور قوت کے ساتھ عبادت الہیہ میں پہلے سے زیادہ مشغول ہو گئے۔ اس میں جو ایک لفظ ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل میں خشوع آ جائے اللہ کے ذکر کے لیے، مطلب نرم ہو جائے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے۔ قرآن کے لیے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام اور نواہی کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں جو احکام دیے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے والے بن جائیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً، ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو ہم نے انجیل دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے متبعین میں شفقت اور رحمت رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، بطور خاص اللہ پاک نے ان کے دلوں میں رحمت کا مادہ، مہربانی کا مادہ، شفقت کا مادہ بہت زیادہ رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر آج جو متبعین عیسیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں، نصارہ، دیگر قوموں کے مقابلے میں ان میں مہربانی زیادہ ہوتی ہے، نرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان میں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان میں اللہ پاک نے بطور خاص یہ چیز رکھی تھی، رأفت اور رحمت۔ عام طور پر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، شفقت کے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ رحمت کے معنی مہربانی، رأفت کے معنی مہربانی، مہربانی میں اگر شدت ہو تو یہ رأفت ہے، یعنی مبالغہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر مہربانی آپ کی اس درجے کی ہے کہ کسی کی مصیبت دور کر دی تو یہ رحمت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ مصیبت دور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے فائدہ بھی پہنچایا تو یہ رأفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں یہ صفت رکھی تھی، رحمت بھی تھی، رأفت، شفقت تھی ان کے مزاج میں، لیکن امت محمدیہ میں رحمت کے ساتھ ساتھ
अशिद्दा वल कुफ्फार भी है। कुरान पाक में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा वल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दा वल कुफ्फार, और जो उनके साथ हैं यानी सहाबा, उनकी सिफत बताई जा रही है। अशिद्दा वल कुफ्फार, कुफ्फार के मुकाबले में सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम हैं, बड़े मेहरबान हैं, बड़े शफीक हैं आपस में। असल में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों पर जिहाद नहीं था, इस उम्मत पर जिहाद भी फर्ज है। तो आम हालात में हुक्म है कि मिजाज में शफकत, रहमत, मेहरबानी, मर्सी होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त जालिमों से मुकाबला हो, तो जालिमों से मुकाबले के वक्त में, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, जालिमों से मुकाबले के वक्त में, तो अशिद्दा वल कुफ्फार वाली सिफत मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए। अशिद्दा वल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फिर अगली आयत है वला तकूनु। इसी आयत के अंदर एक जुमला है वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। रहबानियत कहते हैं दुनिया से किनारा कशी और आखिरत की तरफ पूरा मैलान, इसको रहबानियत कहते हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों पर रहबानियत, दुनिया से किनारा कशी को लाजिम नहीं किया था, लेकिन जब उनमें से बाज लोगों पर हालात आए, मसाइब आए, तो वो आबादियां छोड़कर जंगलों को निकल गए और वहां उन्होंने अपने इबादत खाने बना लिए। जंगलों में रहकर वो इबादत करने लगे, अपनी कटिया बना ली उन्होंने और वहीं पर वो इबादत करने लगे, दुनिया से किनारा कशी। फिर जो आदमी इस ज़ुहद को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, तो अल्लाह पाक की सुन्नत है कि अल्लाह पाक भी इसको लाजिम कर देते हैं। तो अल्लाह पाक ने फिर इन पर ये लाजिम कर दिया, जब तुमने लाजिम किया है तो हमारी तरफ से भी अब ये तुम्हारे लिए है। तो अल्लाह ने शुरू में, इब्तिदा में रहबानियत को उन पर लाजिम नहीं किया था, उन्होंने खुद ही किया था। अल्लाह ने कहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, खुदा को राज़ी करने के लिए वही निकल गए। फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, लेकिन फिर जैसे उसको निभाना चाहिए था ऐसे वो निभा न सके, उसकी रियायत नहीं कर सके। फमा रअऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। और आज दुनिया के अंदर, ईसाइयों के अंदर सबसे ज्यादा रहबानियत नजर आती है। वो लोग अलग थलग हो जाते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, उनकी औरतें भी नंस बन जाती हैं, शादी ब्याह नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप इनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे तो फितरी तकाजे की चूंकि मुखालफत होती है इसमें, इसलिए जगह जगह नजर आएगा कि ये ठोकरें खाते हैं। कुरान कहता है फमा रअऊ हक़्क़ रिआयतिहा। इस उम्मत में इस चीज को साफ कह दिया गया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नाम की कोई चीज नहीं है। यानी आदमी किनारा कशी इख्तियार करके जंगलों में चला जाए, इसकी इजाजत नहीं है। हमारे इस्लाम में बताया गया है, हमारे दीन में बताया गया है कि आबादियों में रहकर, लोगों के साथ रहकर अल्लाह के अहकाम पर अमल करो, इसकी फजीलत ज्यादा है। क्यों? जब इंसान आबादियों में रहेगा, लोगों के साथ रहेगा, तो हालात सामने आएंगे, उन पर सब्र होगा। लोगों की तरफ से कभी ईजा वाली बात होगी, उन पर आदमी सब्र करेगा। बीवी बच्चे होंगे, उनके हुकूक अदा करेगा। पड़ोसी होंगे, उनके हुकूक अदा करेगा। तो इन हुकूक पर जो सवाब है वो किनारा कशी पर मिलने पर नहीं है, किनारा कशी इख्तियार करने पर नहीं है। आदमी जंगलों में चला जाए उस पर नहीं है। वो मसाइब वहां कहां मिलेंगे? जो लोग यहां तकलीफ देकर आपका मर्तबा बुलंद करते हैं, रब तक पहुंचा देते हैं, वहां आपको कौन मिलेगा?
بندر ہے وہ تو دیکھ کے بھاگ جائے گا، جو دوسرے جانور ہیں وہ خود چلے جائیں گے۔ جب آدمی جنگلوں میں اللہ کا بندہ بن کر چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کے رہتا ہے، ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ یہاں ایک لطیفہ سنا دوں میں آپ کو۔ خان صاحب تھے، وہ جنگل میں جا کے عبادت کرنے لگے، خوب عبادت کی تو کچھ لوگ ان کے پاس پہنچنے لگے زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک صاحب ان سے بیعت ہو گئے، معتقد ہو گئے۔ جس گاؤں کے رہنے والے تھے اس گاؤں میں ایک مولانا تھے، امام صاحب ان سے کہا بھئی ہمارے ایک بزرگ ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، اکیلے عبادت کرتے ہیں، میں ان سے بیعت ہو گیا ہوں، آپ بھی ان سے چلو۔ کہنے لگے بھئی تم جانتے بھی ہو کون ہے؟ انہوں نے بتایا، کہنے لگے وہ خان صاحب ہے۔ کہنے لگے ارے خان صاحب اور اللہ کا ولی، اس لیے کہ معاف کرنا کوئی خان صاحب ہو تو غصہ ہوتا ہے، تو غصے کی حالت میں جلدی سے ولایت نہیں ملتی ہے، ولایت کے لیے تو تحمل چاہیے۔ تو ان مولانا نے کہا، حالانکہ بڑے بڑے اللہ والے خان صاحب میں ہمارے استاد دیوبند میں جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب، ان کی سوانح حیات بھی الحمدللہ اللہ نے مجھ سے لکھوائی بایوگرافی، تو وہ خان صاحب ہے۔ تو بڑے بڑے علماء اکابر، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحبی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ تو ایسا کچھ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لطیفہ ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بھئی خان صاحب اور بزرگ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جنگل میں رہتے ہیں، وہاں اللہ کی بات کریں۔ انہوں نے کہا جنگل میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ عالم تھے، کہنے لگے کہ جنگل میں جو آدمی رہتا ہے اور اللہ کی بات کر رہا ہے تو کون اس کو نقصان پہنچائے گا؟ کہنے لگے چلو پھر بھی تم کہتے تو ملاقات کے لیے چلتے۔ جب وہاں پہ گئے تو وہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد میں ملاقات ہوئی تو ان مولانا نے کہا حضرت یہاں چاروں طرف درندے، پھاڑ کھانے والے جانور، قسم قسم کے جانور ہیں، آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت نے فرمایا کیا بات کرتے ہو مولوی صاحب، ہم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈرے گا؟ کیا ہم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈرے گا؟ تو بہرحال ولایت کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ عقل تام ہو۔ کیا ہونی چاہیے؟ عقل تام ہو۔ جہاں اتباع شریعت ضروری ہے وہاں عقل تام ہونا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سچے دل سے، صدق دلی سے جنگل میں بھی چلا جائے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ اللہ کا بندہ ہو کر وہاں پر پہنچا ہے، کیا چیز اس کو نقصان پہنچائے گی؟ اس لیے یہ حضرات چلے آتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے صوفیاء عظام بڑے بڑے، ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر حضرت کا نام بھی آتا ہے۔ تقریباً 10 سال تک آبادیوں سے باہر رہے ہیں، لیکن علاج اپنے نفس کو دبانے کے لیے، تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے رہے ہیں وہ، کہ جب وہاں پر رہے اور لذائذ سے دور رہے تو نفس کا تزکیہ ہو گیا، اب نفس پورے طور پر اللہ کے حکم کا مطیع ہو گیا۔ اس لیے تو علاج کے لیے تو کوئی جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت اصول ہمارے اسلام میں یہ لا رہبانیۃ فی الاسلام۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند جس نے توڑ ڈالا اپنے دھاگے کو، سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے تار تار کر ڈالا۔ مکے کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام سعیدہ اسدیہ آتا ہے، بعض جگہ ربطہ بنت عمر بن سعد بھی ہے لکھا ہوا۔ تو یہ عورت ایسی تھی کچھ معاف ٹائپ کی، عقل سے ذرا چلی ہوئی۔ یہ کیا کرتی تھی کہ دن بھر سوت کاٹتی تھی، صبح سے سوت کاٹنے بیٹھتی تھی، چرخہ چلاتی تھی،
اس چرکے سے سوت نکلتی، دوپہر تک جتنا اکٹھا ہو جاتا دوپہر کے بعد پورے سوت کو ریزہ ریزہ کر دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی. روز کا یہ معمول تھا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اعمال کرو اور ان اعمال کو پھر ضائع کر دو. ضائع کیسے ہوتے ہیں اعمال؟ گناہ کر کے، معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اعمال ضائع ہو جاتے. اللہ نے کہا ایسا مت کرو کہ محنت، ایک انسان کتنی محنت کرتا ہے، رات بھر تہجد کی نماز پڑھی اور صبح کو جا کر اس نے بازار میں بدنگاہی کر دی، تو رات بھر جو تہجد کی نماز پڑھی ہے اس کا نور سارا کا سارا ایک بدنگاہی میں چلا گیا. رات بھر تہجد کی نماز پڑھی، کتنی محنت ہوتی ہے، اور سردی کی رات میں اٹھنا اللہ کے لیے کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے. لیکن صبح کو کسی کی غیبت کر دی تو جو کچھ کیا ہے سارا کا سارا ختم. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اگلی آیت ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اگرچہ مجھ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ آپ عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے. آپ کو موت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا ہے. اس میں اگرچہ خطاب حضور کو ہے لیکن پوری امت کو، امت کے ایک فرد کو دراصل یہ تعلیم ہے کہ بھی موت تک عبادت میں لگے رہنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی ہے. اور عبادت میں لگے رہنے کا جہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، یقیناً ملے گا. دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جو رنج، تکلیف، مصیبتیں آتی ہیں عبادت کی بنیاد پر یا تو وہ ختم ہو جاتی ہیں یا ہلکی ہو جاتی ہیں. یہ عبادت کا اثر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں جب مصائب ان کے سامنے آتے ہیں تو اتنا بچھلتے نہیں ہیں، اتنا پریشان نہیں ہوتے ہیں، بالکل نہیں ہوتے. دنیا سمجھتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہوگا فلاں ہوگا، لیکن نہیں، ان کا کنیکشن اللہ سے ہوتا ہے. وہ بات کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے حالات ہیں، آنے جانے والی چیز ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انتقال ہوا چند دنوں پہلے، بمبئی میں تھے، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم. یہاں پہ کافی آتے تھے، آپ حضرت نے بیان بھی سنے ہوں گے ان کے. تقریباً 15 یا 16 یا 18 سال پہلے کی بات سمجھیے، 18 سال سمجھیے. تو اس وقت میں حضرت ایک مسجد میں امام تھے اور مسجد سے وہاں سے الگ ہوئے تھے. میں اپنے شیخ حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو نماز انہی کی مسجد میں پڑھنا ہوتا تھا. تو وہاں ہوتے ہیں کچھ حالات، عجیب قسم کے حالات تھے. میں نے حضرت سے ملاقات کی تھی، بشاشت، کیا بشاشت، طمانینت، اعلیٰ درجے کی طمانینت، چہرے سے مترشح ہے، ٹپک رہی ہے، نظر آ رہی ہے. میں نے کہا حضرت باہر تو نظر آ رہا کہ بڑی پریشانی ہوگی. اب کہنے لگے وہ لوگوں کا خیال ہے. کیا ہے وہ؟ لوگوں کا خیال ہے. میرے فلاں مرید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے اپنے مولوی صاحب سے کہہ دینا اطمینان سے رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی بات. آدمی جب عبادت میں لگا رہتا ہے اور خدا نہ خواستہ پریشانی بھی آئے، مصیبتیں بھی آ جائیں، تو دل مطمئن رہتا ہے، رب کی طرف سے اطمینان ملتا ہے، تکلیفیں ہلکی ہوتی چلی جاتی ہیں عبادت کی برکت سے. فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک عبادت میں لگے رہو. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ. اس موضوع پر بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. فرماتی ہیں کان احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ تھا جس پر اس کا عامل ہمیشگی اختیار کرے. جس عمل پر ہمیشگی اختیار کی جائے
وہ اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی عمل پسند تھا، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تہجد کی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے رہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جوش چڑھا، پوری رات تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایسے سوئے کہ فجر بھی غائب۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہی رک کر آپ یہ بات بھی سمجھیے، بعض جگہ کچھ دینی عنوان سے تقاریب ہوتی ہیں، جلسے جلوس 12 بجے 1 بجے تک بہت سے حضرات اس میں بیان کرتے ہیں، قراتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک مجمع ایسا ہوتا ہے کہ فجر میں حاضر نہیں رہتا، فجر میں غائب رہتا ہے دینی جلسے میں۔ تو جلسے اس طرح سے کیے جائے کہ لوگوں کی فرض نمازیں ضائع نہ ہوں، پھر اس جلسے کا فائدہ کیا؟ اور جو علماء آنے والے ہیں وہ حضرات بھی اگر اس کا خیال رکھیں کہ کہیں کہ بھئی رات میں جلسے مناسب نہیں ہے، ایسے جلسے کہ جس سے صبح کی نماز چلی جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ انہی جلسوں میں بعض مرتبہ دین کے عنوان پر جلسہ ہوتا ہے، لیکن اسراف صاف نظر آتا ہے۔ مسجد کے چاروں طرف لائٹنگ، جلسے گاہ کے چاروں طرف لائٹ، بے ضرورت لائٹ، بے ضرورت بتیاں یہ جو جلائی جاتی ہیں، یہ اسراف ہے۔ اللہ کے اس کا حساب ہوگا۔ ہم نے اپنے اللہ والوں کو اتنا تک دیکھا ہے کہ کمرے سے جب نکلتے ہیں، اول وہلا میں نکلتے وقت وہ کمرے کی لائٹ اور پنکھا بند کرتے ہیں۔ کیوں جلا رہے گا؟ کس کے لیے جل رہا ہے وہ؟ یہ اسراف میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ یہ اسراف میں آتا ہے۔ ہمیں بھی گھر میں اتنی ہی لائٹیں جلانی چاہیے جتنی لائٹوں کی ضرورت ہے، جتنے بلبوں کی ضرورت ہے، جتنے پنکھوں کی ضرورت ہے، اتنے ہی جلانے چاہیے۔ زیادہ جلانا مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیا، غلط ہے بالکل۔ اس کا حساب دینا ہے اللہ پاک کے ہاں۔ وقد سبق فی الباب، اس سے پہلے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبہ، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کیے بغیر سو گیا۔ اصل میں حزب کے معنی تھے گھاٹ پر پانی کی باری کو، لیکن بعد میں اس کا استعمال پڑھے جانے والے وظیفے پر ہونے لگا۔ آدمی جو وظیفہ جو ورد اپنے لیے متعین کر لیتا ہے اس کو حزب کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ ہے جس نے رات میں کچھ پڑھنے کا معمول بنا رکھا ہے، روزانہ رات میں مثلا 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، 300 دفعہ استغفار پڑھتا ہے، قرآن پاک کی 200 آیتیں پڑھتا ہے، روزانہ اس کا معمول ہے۔ کسی دن ایسا ہوا کہ وہ بندہ پڑھ نہیں پایا، کسی عذر کی وجہ سے سو گیا، پھر صبح کو اس نے فجر کے بعد ظہر تک، فجر اور ظہر کے درمیان اپنا وہ وظیفہ پورا کر لیا، معمول پورا کر لیا، تو حضور نے فرمایا کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، فرمایا اس کے لیے لکھا جائے گا گویا اس نے وظیفہ رات ہی میں پڑھا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ رات میں اگر کچھ چھوٹ جائے تو صبح کو اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ
لا تکم مثل فلان، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا. کان یقوم اللیل، وہ رات میں جاگتا تھا، پوری رات عبادت کرتا تھا. فترک قیام اللیل، پھر اس نے رات کے قیام کو چھوڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ جو کام شروع کرو اس کو آخر تک کرتے رہنا. اور ایک بندہ اگر رات کو کچھ کرتا ہے چھوڑ جائے، صبح کو اگر اس کو کر لیا جائے تو وہی ثواب ملتا ہے اس کو جو رات کے وظیفے پہ کرنے پہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رات کی نماز فوت ہو جاتی کسی وجہ سے، لکھا من مجع او غیرہ، کوئی درد وغیرہ ہوتا، کوئی بیماری، اور آپ رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے، تو فرمایا صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، تو آپ علیہ السلام دن میں 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز بعض حضرات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. فتہجد بہ نافلۃ لک، ایک قول یہ ہے اگر آپ پر فرض ہے تو دن میں آپ جو پڑھ رہے ہیں تو دن میں یہ اس کی قضا ہے. اور اگر جیسے کہ عام محدثین کا کہنا ہے، زیادہ تر محدثین کا کہنا ہے کہ آپ پر بھی دوسرے لوگوں کی طرح تہجد کی نماز نفل ہی تھی، فرض نہیں تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو البتہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو ایک طرح کی تلافی کہی جاتی ہے اس کو، تلافی مافات. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ تہجد کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے دن میں اس لیے کہ رات میں چھوٹ گئی اب 12 رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اس لیے اہل اللہ کا ہمیشہ سے معمول ہے کہ نوافل ان سے کچھ چھوٹ جاتے ہیں تو دوسرے وقت میں نوافل میں اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے مغرب کے بعد اوابین کی عادت ہے، کسی وجہ سے جلدی نکل گئے نہیں پڑھے، عشاء کے بعد 4 رکعت زیادہ پڑھ لیجیے. آپ تہجد پڑھنے کی عادت ہے، کسی دن نہیں پڑھی تو اشراق میں 4 رکعت زیادہ پڑھ لیجیے. اس کا معمول بنانا چاہیے اور اس کا بہت فائدہ آپ محسوس کریں گے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنی کامل معرفت نصیب فرمائیے، کامل احسان، کامل اخلاص نصیب فرمائیے، عبدیت کامل نصیب فرمائیے. پاک پروردگار ہر چیز سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما دیئے، اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دیجیے، کامل دین، کامل تقوی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کامل تقوی نصیب فرما دیجیے، کامل تقوی نصیب فرما دیجیے. ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہماری ہمارے بچوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قدم پر آپ کی حفاظت کے محتاج ہیں، ہماری حفاظت فرمائیے. نفس شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ دونوں ہم پر غالب آ جاتے ہیں. پاک پروردگار آپ کی نصرت اور حمایت رہی تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ایک لمحے بچنا مشکل ہے، ایک لمحے بھی نہیں بچ سکتے. پاک پروردگار ہمیں پل بھر بھی نفس کے حوالے نہ فرمائیے، پل بھر بھی شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہ پل بھر بھی نفس کے حوالے نہ فرمائیے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها فزکی نفوسنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں،
میری سادگی دیکھ، کیا مانگتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں۔ پاک پروردگار اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے، موت تکافت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔